بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے۔ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ان لوگوں پر اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے جو صاحب اولاد ہیں۔ موجودہ زمانے میں اکثر صاحب اولاد لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کی اولاد اس کا سپریم کنسرن بنی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مصروف ہے اور خود اپنی آخرت کی خاطر کوئی حقیقی کام کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں ہر آدمی اس حقیقت کو بھول گیا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے صرف امتحان کا پرچہ ہے۔ اولاد اس کو اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ بس اپنی اولاد کو خوش کرتا رہے، وہ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر مذہبی وضع قطع بنائے رہتے ہیں اور رسمی معنوں میں صوم و صلات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً وہ اپنا سارا وقت اور اپنی بہترین صلاحیت صرف دنیا کمانے میں لگائے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ جب وہ مریں تو اپنی اولاد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سامان دنیا چھوڑ کر جائے۔ مگر ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینے کے لیے ان کے پاس صرف کچھ ظاہری رسوم ہیں، اور جہاں تک حقیقی زندگی کا تعلق ہے اس کو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے وقف کر رکھا۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار تھا۔ باپ کے ذہن میں کام کا ایک آئیڈیل تصور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس آئیڈیل کام کے لیے تیار کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ اس کی امیدیں تمام تر اپنے بیٹے سے وابستہ ہو گئی۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا اور اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو باپ نے چاہا کہ اس کا بیٹا اس کے پسندیدہ کام میں لگ جائے، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ باپ نے بہت کچھ کہا لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا، اور بیٹے نے آخری طور پر اپنے باپ سے کہہ دیا کہ بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنی عقل سے کام کرتا ہے۔ بیٹے کا یہ جواب سن کر باپ کو اتنی مایوسی ہوئی کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا، اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں باپ کی غلطی تھی، نہ کہ بیٹے کی غلطی۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ ہر بچہ عقل و شعور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر میں جب وہ امیچور یعنی ناپختہ ہوتا ہے اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو سنتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا شعور پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سیلف تھنکنگ یعنی خود فکری کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی عقل سے آزادانہ فیصلے کرنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں مذکورہ قسم کے والدین کی سوچ غیر فطری ہے، وہ کبھی حقیقت بننے والی نہیں ہے۔ والدین کو چونکہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، محبت کے جذبے کے تحت وہ اپنے بیٹے کے بارے میں خوش فکر بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے سے ایسی امیدیں قائم کر لیتے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس خوش فکری میں تقریباً ہر باپ مبتلا رہتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند بنے تاکہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ ایک تاجر سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 95 سال کی عمر دی ہے، یعنی تقریباً 1 صدی۔ اس لمبی زندگی میں آپ نے کیا سیکھا اور کیا تجربہ کیا؟ تو اس سوال کے بعد وہ 2 منٹ چپ رہے اور اس کے بعد انہوں نے نہایت سنجیدہ انداز میں جواب دیا، کوئی تجربہ نہیں، بس پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، بزنس میں لگ گئے، شادی کی اور بچے پیدا کیے، بچوں کو سیٹل کیا، اور اب اس آخر عمر میں بچوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں اکثر گھروں کی کہانی یہی ہے۔ تقریباً ہر ماں باپ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی تمام محبتوں کا مرکز بناتے ہیں۔ بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں، مگر آخر میں اکثر ماں باپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچے وفادار نہیں نکلتے اور وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی آزاد زندگی بنا لیتے ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ گھرانوں میں ماں باپ کی خدمت ایک فرسودہ تصور بن چکا ہے۔ بچوں کی ترقی کو ماں باپ اس حسرت کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ جس پیڑ کو ہم نے محنت کر کے اگایا تھا اس پیڑ کا سایہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔
حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ بچے اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ زمانے پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ آج ساری دنیا میں عمومی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ برا حصہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو ساری زندگی بچوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں ان کے حصے میں غم کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ مزید یہ کہ ایسے ماں باپ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دے۔ سامعین، حدیث کی کتابوں میں اہل و عیال کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ ان میں سے 2 روایتیں ہم آپ کے ساتھ یہاں شیئر کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مکمل تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے عیال کو اچھی حالت میں چھوڑا اور خود برے حال میں اپنے رب کے پاس پہنچا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اہل و عیال اس کی نیکیاں کھا گئے۔ سامعین، پرانے وقتوں میں صرف کچھ افراد اس قسم کے ہوتے تھے، لیکن آج کے اس دور میں اس پہلو سے بگاڑ کا یہ حال ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمام لوگ اس توہن کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کمزوری کی وجہ حب عیال ہے۔ بظاہر لوگ اللہ کا اور اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی محبتیں صرف اپنے اہل و عیال سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا کنسرن ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مال و اسباب کو اپنے اہل و عیال کے لیے وقف کیے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جب موت کے بعد اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بلا شبہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ حدیث کے مطابق یہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ اہل و عیال جنہیں آدمی اپنا سب کچھ دے دیتا ہے وہ موت کے بعد اس سے اس طرح جدا ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ اس کو کبھی نہیں ملتے۔ سامعین، ایک صاحب تھے، انہوں نے پراپرٹی کا بزنس کیا۔ انہوں نے اس کاروبار میں کافی دولت کمائی، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک بار ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک بڑے گھر میں رہتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، مگر شادی کو کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی ماں اس بات پر کافی پریشان ہوئی۔ وہ اکثر کہتی تھیں، ہائے میرے بیٹی کی دولت کون لے گا۔ اولاد کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نسل انسانی کا بقا اور تسلسل جاری رہتا ہے۔ جہاں تک دولت کی بات ہے، وہ باپ کے لیے بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے اور بیٹے کے لیے بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ دولت کو اگر اس ذہن کے تحت دیکھا جائے تو دولت کبھی مسئلہ نہیں بنے گی۔ اس حقیقت کو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کسی والدین کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کو اچھا انسان بنائے۔ آج کے اس زمانے میں بچوں کے بگاڑ کا اصل سبب خارجی ماحول نہیں ہے بلکہ گھر کا داخلی ماحول ہے۔ گھر کا داخلی ماحول کون بناتا ہے؟ یہ والدین ہیں جو گھر کا داخلی ماحول بناتے ہیں۔ جب تک گھر کے داخلی ماحول کو حقیقی معنوں میں دینی یعنی آخرت پسندانہ ماحول نہ بنایا جائے، بچوں کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ موجودہ زمانے کا اصل فتنہ مال ہے۔ آج کل ہر آدمی زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مال کا مصرف والدین کے نزدیک صرف ایک ہے، اور وہ ہے گھر کے اندر ہر قسم کی راحت کے سامان اکٹھا کرنا اور بچوں کی تمام مادی خواہشوں کو پورا کرنا۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ آج کل عام طور پر ہر گھر کے اندر ایک طرف اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کا ذکر ہمیشہ مثبت انداز میں کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب بھی دوسروں کا چرچا کیا جاتا ہے تو وہ تنقید کے انداز میں ہوتا ہے۔ اپنوں کے بارے میں مثبت باتوں کا چرچا اور دوسروں کے بارے میں منفی باتوں کا چرچا، یہ کلچر اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو۔ یاد رکھیے، گھر کے اندر سماج کے شہری بنتے ہیں،
لیکن مذکورہ کلچر نے گھر کو اس قابل نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنے سماج کے لیے اچھے شہری سپلائی کرے۔ ہر گھر میں ایسے عورت اور ایسے مرد بن کر تیار ہو رہے ہیں جو اپنوں کے بارے میں مثبت رائے اور دوسروں کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، جن کو اپنوں سے محبت ہے اور دوسروں سے نفرت، جو اپنوں کے بارے میں روادار ہیں اور دوسروں کے بارے میں وہ غیر روادار بنے ہوئے ہیں، جن کے اندر اپنوں کو دینے کا ذہن ہے اور دوسروں سے صرف لینے کا ذہن ہے، جو اپنوں کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر، جو اپنوں کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی ترقی دے کر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، جو اپنوں کی تکلیف سے فکر مند ہوتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر انہیں کوئی فکر مندی لاحق نہیں ہوتی۔ اس صورتحال کا یہ نتیجہ ہے کہ اب سوشل ویلیوز یعنی سماجی اقدار کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے جو ہر ایک کا واحد کنسرن بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلف انٹرسٹ یعنی ذاتی مفاد۔ اس صورتحال نے ہر ایک کو خود غرض اور استحصال پسند بنا دیا، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور یہ صورتحال بے حد سنگین ہے۔ اس کی اصلاح کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گھر والے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ گھر کے ماحول کو درست کیے بغیر اس سنگین صورتحال کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ سامعین، ایک صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ ان کا گھر مختلف قسم کے سامانوں سے بھرا ہوا ہے، پورا گھر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بنا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اتنا زیادہ سامان کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں بازار جاتا ہوں اور وہاں میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں، وہ مجھ کو پسند آ جاتی ہے تو میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو یہ نظر کی خریداری ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر خریدتے ہیں، خواہ وہ ان کے استعمال میں آنے والی ہوں یا نہ ہوں۔ خریداری کی دو قسمیں ہیں، نظر کی خریداری اور ضرورت کی خریداری۔ نظر کی خریداری وہ ہے جو دیکھ کر کی جائے۔ اس کے برعکس ضرورت کی خریداری یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہو، اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے آپ گھر سے نکلیں اور جہاں وہ چیز ملتی ہو وہاں جا کر اس کو خرید لیں۔ نظر کی خریداری دوسرے الفاظ میں بے مقصد خریداری ہے، وہ اپنے وقت اور اپنے مال کو ضائع کرنے کے ہم مانی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن حکیم میں مال کی تبذیر بتایا گیا ہے، یعنی مال کو بلا ضرورت بکھیرنا۔ ضرورت کی خریداری ایک ذمہ دارانہ فعل ہے اور نظر کی خریداری ایک غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ یاد رکھیے، کسی مرد یا عورت کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ جو عورت یا مرد مال کو مصرفانہ طور پر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ مال کو جائز ضرورت پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس کے برعکس اگر مال کو غیر ضروری طور پر خرچ کیا جائے تو وہ خرچ کرنے والے کے لیے ایک گناہ بن جاتا ہے۔ مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔